دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں, دل کی صفائی کیسے عظیم الشان. آپ مجلس میں ہیں, دروازہ مسجد نبوی, آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی, ادھیڑ عمر, 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں, کالی سفید داڑھی, ہاتھ میں جوتا, وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا. اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی, کل والا حلیہ, جوتا, داڑھی میں وضو کا پانی. اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے, وہی صحابی, وہی حلیہ, داڑھی میں وضو کا پانی, ہاتھ میں جوتا. اس محفل میں, اس مجمع میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں. ساری رات نفل, سارا سال روزہ, اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم. شاسنا آ گئی عبادت. ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی, ساری رات نفل, سال میں 2 روزے نہیں رکھنے, 2 عید بس, 2 عید بس, سارا سال روزہ, ساری رات نفل, دن رات میں ایک قرآن کا ختم. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑو, اس پر تیار کیا. 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو, اس پہ تیار کیا, زبردستی. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی. 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے, جتنا بھی وقت ہے, اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے, وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے. رات کو نفل, دن میں روزہ, اور ختم قرآن. میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. ان کو کوئی 25 گھنٹے, یہ 1 گھنٹہ وقت میرے کو عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئے, چاچا السلام علیکم, جی بھتیجے وعلیکم السلام, جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے ہیں, میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں, اجازت ہے, آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس لئے مرضی آ, جس لئے مرضی جا, تیرا اپنا گھر ہے. ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی, عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں. چاچا جی آئے, ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا, اتنے عام درجے کے صحابی, ورنہ نام صحابہ کے موجود, ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو, کتاب میں کوئی. آئے, اللہم بسمک اموت و احیا, جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمرو تو پریشان ہو, کوئی ایک ہی بنی, ساری رات ستیاں ٹپ گئی, 2 نفل بھی نہیں پڑے. ان کا شاید آج طبیعت خراب ہو, کل دیکھوں گا. کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آئے, اللہم بسمک اموت و احیا, اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمرو کا تو دماغ چکر کھانے لگا. اے چکر کیے, اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں, 2 نفل. ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا, چکر کیے, آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر رات, پھر وہ آئے, اللہم بسمک اموت و احیا, جا فجر دی نماز تے اٹھے. اس لیے نہیں چپ رہ سکتے. اگے چاچا ایک گل تو دس, تو ہیں کی؟ کہ کیوں ہویا پتر؟ اگر میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے, تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے, تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے, تو آیا. تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا ہے, تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے, تو تینوں جنت کتھوں لب گئے؟ رون پریشان, کہنے لگے بھتیجے
جو دیکھا ہے بس وہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا, وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی, لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں, گل سچی ہے پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لے رہی. عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات. جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے کہ بطریا اور آمن بھتیجے ادھر آ, اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا. یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, میرا دل سب سے صاف ہے. اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا, ہوا ہوا یوں کیا, ہوا ہوا یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے. اور اچھا اگلی بات 2 باتیں کہیں کہ بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی کھوٹ نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی حسد نہیں, کچھ نہیں ہے. ویلا کاغذ چٹا اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر ہوا ہوا اچھل گئے, ہوا ہوا یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے. اور آگے کہا پرے کرے کون, سنو پرے کرے کون, اللہ اکبر, کرے پرے کرے کون, کر لو آپ کر لو, سوری رات سوو, فرض نماز ادا کرو, حرام نہ کھاؤ, کبیرہ گناہ نہ کرو, ہو جائے توبہ کر لو, ہو جائے توبہ کر لو. اللہ کی قسم اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے, دنیا کا تھانے دار نہیں ہے, وہ لتر پھیرنا ہے. وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں, اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا, تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا. تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں, اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا. گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, انسان ہیں, بشر ہیں, وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو. ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا, کی ہو گیا, رشوت لے لے کی ہو گیا, زنا کیتا کی ہو گیا, شراب پیتے کی ہو گیا, قبضہ کر لیا زمین پہ کی ہو گیا. یہ خطرناک کیس ہے, یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے. لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سائیاں جاندی کر, معاف کر, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا. کہتا جا معاف کیتا, جا معاف کیتا. روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ, میرے نبی بھی ساتھ, اللہ بھی ساتھ. رات کی تراویح, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. 1 مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ, کام پہ جاؤ واپس کمرے میں, ٹی وی بند کر دو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن. اخبار نہ دیکھو, یہ ٹاک شو نہ دیکھو, صرف قرآن پڑھو. قرآن, ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو, کسی کی دین کی بات لگی سنو, پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی, مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی, اللہ کی رحمت کی ناقدری کی. وہ کتنے پیسے بنا لگو گے, چند کروڑ, چند ارب, چند کھرب. اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو, تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا. روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ, روزے کو جنت کمانے کا,
اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔